اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں اور سامعین بزرگوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موسٹلی ہمیں اس کا جو فیڈ بیک ملا وہ بڑا تکلیف دہ تھا۔ اس موضوع کا جو عام فہم میں کہا جاتا ہے کہ جادو سے شادی ٹوٹ گئی، طلاق ہو گئی، رشتے ٹوٹ گئے، گھر آیا ہوا رشتہ خراب ہو گیا، کسی بچی کا لڑکے کے ساتھ نکاح ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا، 3 بچوں کی ماں، 4 بچوں کی ماں طلاق لے کے بیچاری گھر آ گئی، کس وجہ سے جی سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی اور بری اور بڑی دونوں اس کو بلا سمجھ لیں یا اس کو ایک عذاب سمجھ لیں جو مسلمان اپنے اوپر یا کوئی بھی انسان اپنے اوپر لگا لیتا ہے۔ اس کو ہم شروع کرتے ہیں آج ٹاپک کو، اور یہ مسئلہ ڈسکس بھی کریں گے، اس کا حل بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور آسان ہی حل ہوتا ہے لیکن ہم سے ہوتا نہیں، مسئلہ یہ ہے سن لیتے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں کرتے، اس کو اپنے اوپر عمل پیرا نہیں کر سکتے۔ بہت سارے گھروں میں یہ مسئلہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے اچانک میاں بیوی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، کوئی ریزن بھی نہیں ہوتا، چھوٹی سی بات بنتی ہے، بڑھتے 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 بڑا جھگڑا بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دونوں میں جو کہ ایک نکاح سے جڑے ہوتے ہیں دوری پیدا ہو جاتی ہے، بے سکونی آ جاتی ہے، گھر کے اندر ہر چیز نیگیٹو چلی جاتی ہے، مطلب کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی، رشتہ نہیں ٹھیک رہتا، طلاق پہ بات چلی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ مرد پہلی طلاق بھی دے دیتا ہے۔ اس کو عام فہم زبان میں جدائی کا جادو کہا جاتا ہے۔ ہم اس کو آج قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی نشانیاں اور علاج بھی بتائیں گے۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے کیونکہ بیچ میں کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو وضاحت ان کی آخر تک چلے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہماری ایک جو بک ہے، ایک ہیومن بینگ کی، ایک انسان کی جو تخلیق ہے، اس کی لاگ بک کہہ لیں، اس کو آپ کریشن بک کہہ لیں، اس میں سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم نے اس کو بس سائڈ پہ ایک مؤدب طریقے سے صاف ستھری جگہ پہ کپڑا لپیٹ کے رکھا ہوا، پڑھتے نہیں ہیں، مطلب نہیں سمجھتے۔ ہوپ ہم ان ساری ویڈیوز جو ہم لگاتے ہیں اس سے آپ لوگوں کو یہ قرآن مجید پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی، اس کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں فرماتے ہیں، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان رضی اللہ عنہ کے بادشاہ کے بارے میں پڑھتے تھے، اور وہ لوگوں کو جادو بھی سکھاتے تھے۔ اسی جگہ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ اللہ کے آئین کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اللہ اجازت دے گا تو اس کو تکلیف پہنچے گی یا جادو ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جادو تو برحق ہے لیکن اصل اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ میاں اس کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ نیچرلی وہ دوزخ کی آگ جو بھڑک رہی ہے اس میں بھی تو کسی نے جانا ہے نا، تو یہ سارے وہاں جائیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کو انشاءاللہ جو اس کی نشانیاں ہیں نا، اس میں جو علماء کے مطابق سب سے امپورٹنٹ اور بڑی ذکر کی جاتی ہے کہ اگر میاں بیوی میں کوئی جدائی والا اثر ہو
تو اس کے علامات کیا ہوں گے؟ فضول کی نفرت نمبر 1 پہ جو آتی ہے، مطلب کوئی وجہ ہی نہیں نفرت ہونی شروع ہو گئی کسی بات سے، شکل نہیں اچھی لگ رہی تمہاری، یہاں سے چلی جاؤ، یا وہ بندی کہتی ہے بندے کو مجھ سے بات نہ کریں، یہاں سے دور ہو جائیں، گالی گلوچ پہ بات چل جاتی. جو وہی شخص اور وہی بیوی جو بہت اچھی لگتی تھی، اس کا چہرہ بھی اچھا نہیں لگتا، اب نفرت سے ہونے لگتی ہے، اس کو دیکھ کے ایک الجھن سی آ جاتی دل میں. گھر میں بے سکونی، کوئی چیز کہیں الٹ پلٹ ہو کے پڑی ہوئی ہے تو اس کے اوپر لڑائی شروع ہو گئی، جو کہ پہلے دونوں مل کے کرتے تھے ٹھیک. گھر آتے ہیں تو دل گھبرانے لگتا ہے، آتے ساتھ ہی کسی چھوٹی سی بات پہ بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ کے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آئیں گے، بدگمانی آئے گی، ایک دوسرے پہ شک کرنا شروع کر دیں گے، برے خیالات آنا کہ وہ اچھا اس کا تو فلانے سے ایسے ہے یا تو فلانے سے ایسے ہے. اصل میں ہماری ویڈیوز کو بچے بھی دیکھتے ہیں، بڑے بزرگ بھی دیکھتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہمیں معیوب لگتی ہیں اس کو بولنا، تو اس لیے تھوڑا دبے لفظوں میں ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں. پھر اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اور آخری پوائنٹ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے عبادت سے. آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، قرآن مجید نہیں پڑھیں گے، گھر سے آپ کا جو پہلے عمل ہوا کرتا تھا کہ کبھی اذان کی آواز آ جاتی تھی تو آپ لوگ سر پہ کور کر لیتے زیادہ، پھر آپ لوگ یہ چھوڑ دیتے ہیں. گھر میں کام آپ کر رہے ہیں لیکن چیزوں میں اور کھانے پینے میں برکت نہیں ہے، کھانا پکا ہوا ہے لیکن کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، ضائع ہو جاتا ہے یا پھینک دیا جاتا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ سب وہ باتیں ہیں جو جن کی علامات ہم نے آپ کو آج بتائی ہیں. یہ وہ سارے علامات ہیں جس سے جادو کو ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے کہ جی ہمارے پھر جادو ہوا ہے. اچھا، اب یہاں پر آپ کو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ لگے گی، وہ یہ کہ شیطان کے جو وسوسے ہیں نا، یا آپ کے جو اپنے اعمال ہیں، وہ بھی وجہ ہو سکتے ہیں. شیطان بھی آپ کے دل میں ڈالتا ہے اور آپ کے اعمال بھی ہوتے ہیں. آپ نے کہیں کسی کی طرف گئے، رشتہ دار، جاننے والا کوئی جس کو آپ کا آگے پیچھے کا پتہ ہے، والدین کا پتہ ہے، ناموں کا پتہ ہے، تو وہ آپ کو کسی چیز کے اندر وہ پڑیا بنا کے یا کسی بھی تعویذ بنا کے آپ کو کھلا دیتے ہیں، تو آپ کو تو نہیں پتہ، کیونکہ وہ تو ملک میں شامل ہو گیا ہے یا کھیر میں، یا جو بھی چیز آپ کو پانی میں ملا کے پلا دی، چائے میں ملا کے پلا دی. اس سے پہلے آپ کو یہ فیل ہو کہ ایسے ہو رہا ہے تو آپ فوراً اللہ کے حضور جھک جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ وہی آپ کو مشعل راہ دکھاتے ہیں، اور سیدھا رستہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور توفیق ہے. آپ اس کا علاج سنیں. اچھا، علاج آسان ہے لیکن ہم سے ہونا نہیں. کیوں؟ کہ ہم کہیں وہ فلانے کے پاس جاتے ہیں، فلانا توڑ دے گا، یہ کرے گا، لیکن اصل علاج اللہ کے پاس ہے. جب اجازت اللہ نے دی ہے تو علاج بھی اللہ کے پاس ہے. سب سے پہلے سب سے اسٹرانگسٹ جو حل ہے نا، سب سے، وہ ہے اللہ پر توکل، جو کہ ہم سے بڑا مشکل سے ہونا ہے. مجھے پتہ ہے نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش کریں. 10% شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ 20 پہ آئیں، 30 پہ آئیں، 40 پہ آئیں، بڑھتے جائیں انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے آپ کے اندر وہ جو نیگیٹو چیزیں تھیں یا جادو تھا یا جو بھی تھا وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. بہت اس کی صورتیں بھی ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، کل، سورہ اخلاص، سورہ الکافرون، 4 کل جو ہمیں تحفتاً ملے ہوئے ہیں اللہ کے جانب سے. سورہ یونس کی ایک آیت ہے بڑی مشہور، جس سے اللہ کے حکم سے اس کی فوراً جو اس کا نقصان ہے ختم ہو جاتا ہے. وہ ہے ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ اس جادو کو باطل کر دے گا. اب اندازہ لگائیں، جب ہمارا توکل اسٹرانگ ہوگا اور ہم یہ آیت پڑھتے ہیں اس نیت سے کہ یا اللہ ہمارے پہ جو بھی جادو ہے وہ ختم ہو جائے، تو انشاءاللہ اس کی طاقت سے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنا پڑھنا ہے. صبح سے لے کے رات تک پڑھتے رہیں، پاورفل ہے.
اعتقاد ہے تو ایک دفعہ پڑھنے سے بھی شاید آپ کا حل ہو جائے مسئلہ. اگین یہ تو محبت والی بات ہے نا. ایک بچہ بار بار روتا ہے اپنے باپ کے آگے ماں کے آگے لے دیں لے دیں لے دیں, وہ نہیں لے کے دیتے, اور ایک بچہ صرف چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور صرف ایک بار کہتا ہے پاپا یہ چیز بڑی بڑی پسند ہے, کیونکہ وہ فرمانبردار ہے اور ان کی ہر بات مانتا ہے, ہر بات پر عمل کرتا ہے, تو وہ فوراً مل جاتا ہے, اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. سو یوزی آپ کو یہ ڈفرینس کریٹ خود سے کیا ہوا ہے ہم نے, کیونکہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر نیچرلی نیگیٹو چیزیں تو خراب کریں گی آپ کو. اور نافرمانی بھی شیطان ہی ڈالتا ہے, کیونکہ سب سے پہلے نافرمان بھی وہی تھا. تو جب آپ دور ہوں گے نماز سے, مسجد سے, قرآن سے, نیک لوگوں سے, تو وہ شیطان آپ کے دل میں انٹر ہو جاتا ہے, تو وہ جادو تبھی اثر کرے گا نا, کیونکہ استاد آ گیا. اچھا, اب اس کا علاج ہے نا, وہ نمبر 2 پہ جو امپورٹنٹ طریقہ کار بتایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, وہ روزانہ حفاظت کے لیے ایک طریقہ کار ہے. اور انہوں نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص صبح اور شام 3 بار سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لے گا, وہ ہر شر سے محفوظ رہے گا. اب آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں, کیا آپ نے آج پڑھا؟ رات کو پڑھا؟ دوپہر میں کبھی پڑھا؟ نہیں. یا سونے سے پہلے کبھی پڑھا؟ نہیں. آیت الکرسی اتنی بڑی پاورفل اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفہ دیا ہوا ہے, جو اللہ کی کرسی کے اوپر ساری ڈسکشن ہے اس کے اندر, اور بتایا گیا کہ آیت الکرسی کے اوپر جو اللہ تعالیٰ اپنا خود بیان فرما رہے ہیں, سونے سے پہلے ہم وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. 7 بار پڑھتے تھے, میں چھوٹا سا تھا جب سے پڑھ رہا ہوں, اور اللہ کے حکم سے جس دن نہیں پڑھتا ہوں اس دن عجیب چیزیں, جس دن پڑھتا ہوں اس دن ایسے زبردست نیند ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا, کچھ برا دیکھتے ہی نہیں, اچھے خواب آتے ہیں. سو یہ تو اعتقاد ہے کہ آپ کتنا اسٹرانگ ہے آپ کا, الحمدللہ. اچھا, اب جو اس سے بھی اگر اوپر آپ جانا چاہتے ہیں, پاورفل جو ہے طریقے کا, وہ ہے سورہ بقرہ. واہ سبحان اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, کیا سورت اللہ میاں نے تحفہ دیا ہمیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اندازہ لگائیں کیا خوبصورت بات فرمائی انہوں نے. بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس سے اسے آواز آئے سورہ بقرہ کی, یا سورہ بقرہ پڑھی جائے یا تلاوت لگا دی جائے. آج کل ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم سورہ بقرہ پوری پڑھ لیں. چلیں ایک آیت اس کی جو شروع کرتے ہیں اس کو آپ ایک رکوع تک لے جائیں, یا موبائل فونس ہر بندے کے پاس ہے, اس میں سورہ بقرہ لگا کے اس کو سنتے رہیں, اس سے آپ کے گھر میں برکتیں بھی آئیں گی انشاءاللہ. کوشش کریں کہ روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں 1-2 بار ضرور آپ کے گھر سورہ بقرہ کی تلاوت ہو. اور جو آپ کو ایک اور خوبصورت آیت اللہ نے عنایت کی ہے قرآن مجید میں, وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من شر السحر, یعنی سحر سے, سحر, اس سے جادوگروں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ ہم آیات مینشن بھی کر دیں گے نیچے کمنٹس میں. اچھا, اس سب چیزوں کے ساتھ جب آپ لوگ یہ چیزیں کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو اپنے اوپر بھی تھوڑا سا وقت دینا ہوگا, میاں بیوی کو اور اپنے رشتے کو سنبھالنے کے لیے. چاہے آپ نکاح کر کے گھر ہیں, یا لڑائی ہو رہی ہے, یا آپ کی کوئی انگیجمنٹ ہوئی ہے, رشتہ ازواج ایک بگ پکچر ہے. اس میں آپ اگر انٹر ہو گئے اور آپ کی چیزوں میں مشکلات آ رہی ہیں, نظر بد ہے یا کوئی بھی مسئلہ, یہ ساری آیات جو آپ کو بتائی ہیں قرآن مجید کی سورہ ہے, آیت الکرسی, سورہ اخلاص, سورہ ناس, سورہ فلق, سورہ کافرون, آیت الکرسی, مطلب واو امیزنگ, کیا پاورفل ٹولز ہیں ہمارے پاس, اور ہم اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں, سنتے بھی نہیں ہیں. اذان ہو رہی ہوتی ہے, ہم بول رہے ہوتے ہیں, تو باقی آیات وغیرہ سنتے ہوئے تو ہم تو گپے مار رہے ہوں گے, جبکہ اذان اللہ کا پیغام ہے, اللہ کی پکار آپ کی طرف آ رہی ہے کہ
حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ہم وہ نہیں سنتے، ہم اپنے گانے سن رہے ہوتے ہیں، ریڈیو سن رہے ہوتے ہیں، گپے مار رہے ہوتے ہیں، فون پہ باتیں کر رہے ہیں، چپ ہی نہیں ہوتے. تو جب قرآن کی تلاوت لگی ہو تو حکم ہے کہ اس کو احترام سے اور بغیر کچھ بات کیے کسی سے سنیں، تاکہ اس کا آپ پہ اثر بھی تو ہو نا. ہم لوگ تو بس دوسری دنیا میں گاؤں میں پھنسے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا ہوا. یہاں پر ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو. یعنی آپ کے گھر والے آپ سے سکون میں تو آپ بہترین ہیں، آپ کے ہاتھ پیر زبان شر سے محفوظ ہیں تو آپ بہترین ہیں. اور میاں بیوی کو چاہیے وہ اپنے لیے ایک دعا ضرور پڑھیں روزانہ. ربنا حب لنا من ازواجنا ذریتنا قرۃ عین، یعنی اے میرے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اب انداز لگائیں آپ کے پاس یہ آیت ہے اور ہم دعا پڑھ لیں، سوچ کی ٹھنڈک فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اگر آپ کے مسئلے ان سب چیزوں سے حل نہیں ہو رہے تو پھر نیچرلی آپ کو کسی مستند بزرگ یا عالم یا جن سے شرعی رقیہ کروا سکتے ہیں تو ان کے پاس جائیں. خود سے من گھڑت یہ جو اے آئی سے یا گوگل سے ہم ڈھونڈتے ہیں نا وہ نہ کریں. کیونکہ آپ مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے جی ڈسپرین سے آپ کو آرام آ جاتا ہے سر درد کا، چلیں وہ ایک نیچرل ہر بندے کو ایک نارمل بات پتہ ہے، یا پیراسیٹامول سے بخار ہوتا جائے. لیکن جب آپ کو کینسر ہوتا ہے یا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کو بھی کینسر یا کوئی ایسی بیماری بلڈ پریشر کی یا شوگر کی یا اللہ معافی دے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کوئی آپ کو اینٹی بائیوٹک کھانی تو آپ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں. تو ہر چیز کا علاج آپ کے پاس خود تو ہوتا نہیں، یا اے آئی کے پاس تو نہیں ہے، یا یوٹیوب تو نہیں آپ کو ڈھونڈ کے دے گی. لیکن آپ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، فیس بھرتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں کیا ہے. لیکن جو اللہ کے لوگ ہیں وہ فیسیں وغیرہ تو نہیں لیتے، وہ اللہ کے نام کو تو نہیں بیچتے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا نیک بزرگ آپ کے آس پاس ہو جو ہمیں پتہ ہی نہ ہو. وہ ہماری ماں بھی ہو سکتی ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، دادا دادی بھی ہو سکتے ہیں. وہ ان کی دعائیں ہوتی ہیں، ان سے بھی وظیفہ پوچھا جا سکتا ہے، جو کہ ہم ان کو نہ ٹائم دیتے ہیں نہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں. یہ ہماری پچھلی ویڈیو میں بھی اس کا ذکر تھا اپنے ماں باپ کا. تو ہم دیکھیں نا اپنا سارا سسٹم ہی ڈسٹرپٹ کیا ہوا ہے، خراب کیا ہوا ہے. یعنی ہم تھوڑا سا اس کو ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ اس میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. چاہے آپ کسی بزرگ کے پاس جائیں یا آپ قرآن مجید پڑھیں یا آپ دعا کریں، لیکن عمل ضرور ٹھیک کریں اپنا. کیونکہ اگر آپ کا عمل اور پڑھائی کو کر رہے ہیں اس کا عمل ہی آپ کا تضاد میں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا اس کا، اور پھر آپ کی پنشمنٹ اور بڑھ جائے گی. کیونکہ آپ دو غلط کام کر رہے ہیں، ایک تو آپ گمراہی کی طرف چل پڑے اور پھر اوپر جو امپلیمنٹ کرنا تھا اس چیز کو اپنی زندگی پہ وہ بھی آپ نے چھوڑ دی. اور مسبب الاسباب صرف اللہ کے پاس ہے. صبر بھی کریں اور شکر بھی ادا کریں. حضرت علی سے رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے انسان کو، شکر کے صبر؟ تو فرماتے ہیں صبر بھی کرے اور شکر بھی کرے. تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں محبت اور سکون اور برکت عطا فرمائے. آمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا اس میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں ہو تو کمنٹ سے مینشن کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے اسے آگے شیئر بھی کریں تاکہ جتنے بھی لوگ اس سے مستفید ہوں گے اس انفارمیشن سے ان کا فائدہ ہوگا تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. حسبی اللہ و نعم الوکیل ضرور لکھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں اور ہم آپ کو بھی انشاءاللہ. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.